جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی الاستجاء، استجاء کے بیان میں فصل۔ اب دیکھیں یہاں پہ لفظ کیا لکھا ہو، فی الاستجاء، لفظی معنی کریں تو کیا ہے، استجاء میں فصل۔ تو اب اس کا ترجمہ جب ہم کریں گے تو ہم اس کا ترجمہ یوں کریں گے کہ یہاں پہ لفظ بیان یہاں پہ حذف کیا ہوا ہے، فصل فی بیان الاستجاء، استجاء کے بیان میں فصل۔ اب استجاء کون سا صیغہ ہے؟ آپ نے باب استفعال پڑھا ہے، آج ہم اس کے گردانے میں پڑھیں گے۔ استجا یستجی استجاء، استجاء بر وزن استفعال، استجاء بر وزن استفعال، یہ باب استفعال سے مصدر ہے۔ لکھتے ہیں یلزم الرجل الاستبراء، لازم یلزم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لازم ہونا، ضروری ہونا۔ الرجل، رجل کسے کہتے ہیں؟ آدمی کو۔ لازم ہوتا ہے آدمی پر، کیا لازم ہوتا ہے؟ استبراء۔ استبراء کا معنی ہم نے کیا کیا تھا؟ استبراء کا معنی ہم نے کیا کیا تھا؟ استبراء کا معنی پیشاب کے اثر کو زائل کرنا، پیشاب کے قطرات کو ختم کرنا، اس کے اثر کو زائل کرنا، ختم کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ آگے لکھا ہوا بلکہ لازم ہوتا ہے مرد پر استبراء کرنا، حتی یزول اثر البولی، یہاں تک کہ یزول، زالا یزول زوالا، کسی لفظ کا معنی آپ نے لکھنا ہو، باب لکھنا ہو تو لکھتے رہے ساتھ ساتھ۔ زالا یزول، زائل ہونا، ختم ہونا، یہاں تک کہ ختم ہو جائے اثر البولی، پیشاب کا اثر۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ چھوٹے پیشاب کو کیا عربی میں کیا بولتے ہیں؟ بول، تو وہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ لازم ہے مرد پر لازم ہوتا ہے استبراء کرنا یہاں تک کہ ختم ہو جائے پیشاب کا اثر۔ وَيَطْمَئِنَّ قَلْبُهُ، اطمأن یطمئن اطمئنانا، اطمأن یطمئن اطمئنانا، مطمئن ہونا، اور مطمئن ہو جائے قلبہ، اس کا دل۔ قلب کسے کہتے ہیں؟ دل کو۔ دل کو، اور اس کا دل مطمئن ہو جائے علی حسب عادتہ، اس کی عادت کے مطابق، حسب کا معنی مطابق۔ یہاں تک بات کیا ہوئی کہ مرد پر استبراء کرنا لازم ہے یہاں تک کہ پیشاب کا اثر ختم ہو جائے اور عادت کے مطابق اس کا دل مطمئن ہو جائے۔ کیا بولا بولے اس کو جو میں نے ترجمہ کیا اس کا؟ مرد پر لازم ہے کہ استبراء کرنا لازم ہے یہاں تک کہ پیشاب کا اثر ختم ہو جائے، عادت کے مطابق مطمئن ہو جائے، اس کا دل مطمئن ہو جائے اس کی عادت کے مطابق، مطمئن ہو جائے قلب اس کا دل، علی حسب عادتی، اس کی عادت کے مطابق۔ اما بالمشی، یہ جو اس نے استبراء کر رہا ہے نا، مشا یمشی، مشیت کا مطلب ہوتا ہے چلنا، یا تو چلنے کے ذریعے کرے۔ استبراء کیسے کرے؟ یا تو چلنے سے، اب التنحنحی، تنحنح کا معنی ہوتا ہے کھانسی کرنا، کھانسنا۔ اب الادتجائی، ادتجاء بر وزن افتعال، تنحنح بر وزن تفاعل، ادتجاء بر وزن افتعال، اس کا معنی ہوتا ہے پہلو کے بل لیٹنا، او غیری، یا کسی اور طریقے سے، غیری معنی اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے۔ یہ جو استبراء کرے کیسے کرے؟ مشی کا معنی کیا ہے؟ یا تو چلنے کے ذریعے، ابھی تنحنح، یا پھر کھانسی کے ذریعے، کھانسی کرنے سے، ابھی اتجاع، یا پھر پہلو کے بل لیٹنے سے، او غیری، یا کسی اور طریقے سے۔ ولا يجوز له الشروع في الوضوء حتى يطمئن بزوال رشح البول، جاز یجوز، جاز یجوز، جواز کا معنی ہوتا ہے جائز ہونا، لا یجوز کا معنی کیا ہوگا؟ نہیں ہے جائز، لہو اس کے لیے، شروع کرنا، فی الوضوء وضو میں، اس کے لیے وضو کو شروع کرنا جائز نہیں ہے، حتی یطمئن، یہاں تک کہ یطمئن، وہ مطمئن ہو جائے، یہاں تک کہ وہ مطمئن ہو جائے، بزوال رشح البولی، زوال کا معنی زائل ہونا، ختم ہونا، رشح قطرے، بول پیشاب کے قطروں کے زائل ہونے کے ساتھ، ختم ہونے کے ساتھ، اس کے لیے
مرد کے لیے وضو شروع کرنا جائز نہیں ہے یہاں تک کہ اس کا دل پیشاب کے قطروں کے ختم ہونے سے مطمئن ہو جائے. سر جی آپ نے ریکارڈنگ لگائی ہوئی ہے یا نہیں؟ لگائیے. اچھا. والاستنجاء سنۃ من نجس یخرج من السبیلین ما لم یتجاوز المخرج. الاستنجاء سنۃ، کیا مطلب ہے اس کا؟ سنت ہے من نجس، نجاست سے، ایسی نجاست جو سبیلین، دو راستوں سے نکلے. سبیل کہتے ہیں راستے کو، سبیلین تصریح ہے اس کی، دو راستوں سے. استنجا کرنا سنت ہے اس نجاست سے جو دو راستوں سے نکلے. لم یتجاوز المخرج، جب تک کہ لم یتجاوز، تجاوزا یتجاوز، تجاوز باب تفاعل آپ نے پڑھا ہے، تجاوز کرنا، آگے بڑھنا، یہاں تک کہ وہ نجاست تجاوز نہ کرے مخرج سے، مخرج نکلنے کی جگہ. استنجا کرنا سنت ہے نجاست سے استنجا کرنا، وہ نجاست جو کہ سبیلین سے نکلے جب تک وہ مخرج سے تجاوز نہ کرے، جب تک کہ وہ مخرج سے تجاوز نہ کرے تو استنجا کرنا کیا ہے؟ سنت ہے. وَإِن تَجَاوَزَ وَكَانَ قَدْرَ الدِّرْهَمِ وَجَبَ إِزَالَتُهُ بِالْمَاءِ. پچھلی بات سمجھ آ گئی ہے؟ ایک دفعہ پھر ترجمہ کر رہے ہیں. الاستنجاء سے نجاست سے استنجا کرنا سنت ہے اس نجاست سے جو سبیلین سے نکلے. اب اس کو اردو میں بھی سبیلین ہی بولتے ہیں. اب آپ نے اس کا معنی جان لیا تو اردو میں اس کو سبیلین استعمال کیا تھا، آپ کو یہ استعمال کرتے رہے. جو سبیلین سے نکلے جب تک کہ وہ مخرج سے آگے نہ بڑھے، مخرج سے تجاوز نہ کرے. وَإِن تَجَاوَزَ وَكَانَ قَدْرَ الدِّرْهَمِ وَجَبَ إِزَالَتُهُ بِالْمَاءِ. وَإِن تَجَاوَزَ، اگر نجاست تجاوز کر جائے، اگر نجاست مخرج سے آگے بڑھ جائے، مخرج سے تجاوز کر جائے، وَكَانَ قَدْرَ الدِّرْهَمِ، اور ہو، کان وہ ہو، قدر الدِّرْهَمِ، درہم کی مقدار. اگر نجاست مخرج سے تجاوز کر جائے اور درہم کی مقدار ہو، وَجَبَ إِزَالَتُهُ بِالْمَاءِ، واجب ہے اس کو زائل کرنا، دور کرنا پانی کے ساتھ. اس پورے مسئلے کو بولے اگر نجاست، بولے نا، مخرج سے تجاوز کر جائے تو اور درہم کی مقدار ہو، اور درہم کی مقدار کے برابر ہو تو اس کو پانی کے ساتھ دور کرنا، زائل کرنا واجب ہے. واجب ہے. ٹھیک ہے. جی. وَإِذْ زَادَ عَلَى الدِّرْهَمِ افْتَرَضَ غُسْلُهُ. وَإِذْ زَادَ یزید، زاد یزید زیادہ، زیادہ کرنا. اگر زیادہ ہو جائے درہم پر، افترض غسل، اس کو دھونا فرض ہو گیا. اگر وہ درہم سے زیادہ ہو جائے تو اس کو دھونا کیا ہو جائے گا؟ فرض ہو جائے گا. افترض کا کیا معنی ہے؟ فرض ہونا. پیچھے واجب لفظ آیا، اس کا کیا معنی ہے؟ واجب ہونا. واجب ہونا. واجب فعل ماضی کا صیغہ، باب ذکر غائب کا صیغہ. افترض بار وزن افتعل، باب افتعال ہے ثلاثی مزید فی میں، تو یہ افترض غسلہ فرض ہو گیا. اگر زائد ہو جائے نجاست درہم سے تو فرض ہو جائے گا اس کا دھونا. آگے وَيَفْتَرِضُ غَسْلُ مَا فِي الْمَخْرَجِ عِنْدَ الْاغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ. افترض سے مضارع آئے گا یفترض، افترض یفترض. کیا معنی ہوگا اس کا؟ افترض یفترض، افترض یفترض کا کیا معنی ہے؟ فرض ہونا. فرض ہونا. یفترض مضارع کا صیغہ فرض ہوتا ہے غسل، دھونا، ما فی المخرج، اس نجاست کو جو مخرج کے اندر ہو. فرض ہوتا ہے دھونا اس نجاست کو جو مخرج میں ہو. عند الاغتسال، غسل کرتے وقت، غسل کرتے وقت جو نجاست مخرج میں ہو اس کو دھونا کیا ہے؟ فرض ہے. اغتسال کا معنی کیا ہے؟
اغتسال کا معنی کیا ہے؟ غسل کرنا. اغتسل غسل کرنا. یغتسل اغتسالا غسل کرنا. اغتسالاً بروزن افعالاً. اغتسالا بر وزن افتعالا باب افتعال. افتعالاً. افتعال کا باب ہم نے ثلاثی مزید فی میں پڑھا ہے نا. جی جی افتعال جی. جی. یفترض یہ بھی افترض ہے، یفترض یہ بھی باب افتعال ہے. اب اس کا پورے کا معنی کیا ہوا؟ یفترض غسل ما فی المخرج، اس نجاست کو دھونا جو مخرج بے ہے اس کو دھونا فرض ہے. کب؟ جب جنابت سے غسل کرے اور حیض کا غسل کرے اور نفاس کے بعد غسل کرے. جب غسل کرے جنابت سے یا پھر اور حیض سے اور نفاس سے. تو ان کے بارے بتا دیے تھے آپ کو. آگے وَإِنْ كَانَ مَا فِي الْمَخْرَجِ قَلِيلًا، اگرچہ وہ جو نجاست مخرج بے ہے قلیلاً وہ تھوڑی کیوں نہ ہو. وَإِنْ كَانَ اگرچہ ہو مَا فِي الْمَخْرَجِ وہ نجاست جو مخرج بے ہے قلیلاً تھوڑی. مخرج خون کے نکلنے کی جگہ یا پیشاب کے نکلنے کی جگہ اس کو مخرج بھی بولتے ہیں. تو اگرچہ وہ جو نجاست مخرج بے ہے تو وہ تھوڑی ہی ہو پھر بھی اس کو دھونا ضروری ہے. اس میں یہ ہے کہ یہ خاص طور پر خون کی بات کر رہے ہیں یا منی کی بات کر رہے ہیں کہ یہ خون جب وہ اس میں فرج میں کچھ نہ کچھ اگر رہ جائے تو اس کو دھونا، جو باہر ہو تو اسے دھونا ضروری ہے. وَيَسْتَنْجِيَ بِحَجَرٍ مُنَقٍّ وَنَحْوِهِ، استنجا سے یستنجی مضارع ہے. مضارع کیا تھا؟ استنجا یستنجی استنجاءً. اور استنجا منقر کا مطلب صاف پتھر سے استنجا کرنا بھی جائز ہے. حجر کسے کہتے ہیں؟ حجر پتھر، منقر صاف، ونحوی اور اس طرح کی چیز. اس نحو کا مطلب اس کی مثل، اس جیسی چیز. استنجا کرنا ہے کس کے ساتھ؟ استنجا کرے کس کے ساتھ؟ صاف پتھر کے ساتھ اور اس طرح کی چیز کے ساتھ. والغسل بالماء احب، اور پانی کے ساتھ دھونا. غسل کا معنی دھونا. بالماء، ماء کسے کہتے ہیں؟ پانی کے ساتھ دھونا. احب زیادہ پسندیدہ ہے. احب اس میں تفضیل کا صیغہ ہے. پانی کے ساتھ دھونا کیا ہے؟ زیادہ اچھا ہے، زیادہ پسندیدہ ہے. پانی کے ساتھ دھونا زیادہ اچھا ہے. والافضل الجمع بین الماء والحجر. والافضل اور افضل یہ ہے کہ جمع کیا جائے پانی اور پتھر دونوں کو. افضل کیا ہے؟ افضل ہے کہ جمع کیا جائے پانی اور پتھر کو. افضل ہے پانی اور پتھر دونوں کو جمع کرنا، یعنی پانی کے ساتھ بھی استنجا کرنا اور پتھر دونوں کے ساتھ استنجا کرنا. پہلے پانی کے ساتھ کریں گے کہ پتھر کے ساتھ؟ پتھر کے ساتھ. آج انہوں نے پتھر کا ذکر بعد میں کیا تو یہ نہ سمجھے پہلے پانی کے ساتھ تو پھر پتھر کے ساتھ. افضل یہ ہے کہ پانی اور پتھر کو جمع کرنا افضل ہے. والسنت انقاء المحل، اور سنت یہ ہے کہ محل کو صاف کرنا. اب محل، اب دو تین لفظ آئے ہیں. ایک مقعد آیا ہے ریاست نکلنے کی جگہ، ایک مخرج آیا اس کا معنی بھی ریاست کے نکلنے کی جگہ، محل کا معنی بھی ہے جگہ. تو والسنت انقاء المحل، سنت یہ ہے کہ جگہ کو، محل کو صاف کیا جائے، چاہے پانی کے ساتھ چاہے پتھر کے ساتھ. سنت کیا ہے؟ انقاء المحل، محل کا معنی جگہ کو صاف کرنا، جگہ کو. انقا ید کی انقاء بر افعال ہونی، یہ باب افعال کا مصدر ہے. والعدد فی الاحجار مندوب لا سنت مؤکدۃ، پتھروں کی تعداد، تعداد پتھروں کی تعداد یہ مستحب ہے نہ کہ سنت مؤکدہ ہے. پتھروں کی تعداد کتنی ہونی چاہیے؟ مستحب ہے، سنت مؤکدہ نہیں ہے. کیا ہے؟ پتھر کی تعداد جو 3 ہے، تو 3 جو ہے پتھروں کی